و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کون کون سا پانی ہے جو یا وہ کون کون سا جھوٹا ہے جو پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ بیان چل رہا ہے۔ پرسوں ایک سوال کیا گیا تھا کہ کتے نے منہ ڈالا تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور دوسرے جانور درندے یا حرام جانور جن کا کھانا حلال نہیں ہے، سمجھ لے حرام جانور کہنے سے مراد یہ کہ ان کو کھانا حلال نہیں ہے، باقی اور دوسرا کوئی منشا و مقصد و مطلب نہیں ہے اس کا۔ حلال جانور اور حرام جانور، حرام کہا جا رہا ہے اس سے مراد یہ کہ ان کو کھا نہیں سکتے، یعنی وہ ذبیحہ ان کا نہیں چلتا، اس کو حرام کہتے ہیں۔ تو وہ جانور منہ ڈال دے تو پانی ناپاک ہوتا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ ہر جگہ ندی نالوں میں، کینلوں میں، کنووں میں، ہر جگہ تو کتے پانی پیتے ہی رہتے ہیں، تو اب اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ سوال تھا یہ، پرسوں کے دن آیا ہوا۔ تو اب جناب اس کا آسان اور سیدھا اچھا جواب یہ، جو پہلے بھی بات بیان کی گئی تھی، جو پانی دہ در دہ ہے، دہ در دہ یعنی کہ 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا حوض، یا وہ پانی جو بہتا پانی ہے، بہتا پانی اور دہ دردہ پانی، یہ دونوں پانیوں میں اگر کچھ بھی ناپاکی والی چیز ہو جائے یا کتا منہ ڈال دے، کسی صورت میں بھی وہ ناپاک نہیں ہوتے۔ ہاں دہ دردہ سے کم ہے، یا بہتا پانی نہیں اور چھوٹا بیرل، چھوٹا بھگونا، چھوٹا بالٹی، چھوٹا حوض بھر کے رکھا ہے اور اس میں منہ ڈالا، تو اب وہ ناپاک ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دہ دردہ اگر ہے، جیسے بڑا حوض جس میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اگر دہ دردہ ہے تو اس میں کتا منہ ڈال دے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ وضو کو، غسل کو، پینے کو، سب طرح سے چلتا ہے پانی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، شرعی اعتبار سے کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ دہ دردہ میں ایسی بو نہ آنے لگ جائے کہ باقاعدہ اس میں پورے ایسی ناپاکی نہ پھیل جائے جس سے بو آنے لگ جائے یا اس کا رنگ بدل جائے یا اس کا ذائقہ بدل جائے، تب تک وہ پانی ہر حال میں پاک ہے۔ جیسے کنویں ہوتے ہیں کھیڑوں میں، گاؤں میں، اس سے سب کود کے اس میں نہاتے ہیں، کافر بھی نہاتے ہیں، مومن بھی نہاتے ہیں، تو وہ بالکل پاک ہے۔ دہ دردہ ہے نا تو پاک ہے، ہر صورت میں پاک ہے، کوئی اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب تیمم کا بیان شروع ہوتا ہے۔ تیمم اسے کہتے ہیں اگر پانی نہیں ہے نہانے یا وضو کے لیے تو اب اس صورت میں پاک ہونے کے لیے تیمم کیا جاتا ہے۔ تو وہ تیمم کے کچھ احکام چھوٹے ہی 2-3 ہیں، زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ زیادہ آج کل کبھی ہم کو زندگی میں ایسا موقع ہی نہیں آئے گا، جو ضروری ہے اتنا سمجھ لیتے ہیں۔ اول چیز، تیمم اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کیا جائے گا۔ تیمم پاکی کے غسل کے لیے بھی کافی ہے اور وضو کے لیے بھی کافی ہے۔ یعنی اگر کوئی ناپاک ہو گیا آدمی اور پانی نہیں ہے نہانے کے لیے اور اس نے تیمم کر لیا تو باقاعدہ پاک ہو گیا، جیسے غسل کے بعد پاک ہوتا ہے ویسے پاک ہوا، مگر شرط کیا ہے؟ پانی نہیں ہے۔ دوسرا، نماز پڑھنی تھی، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، کئی پانی کا انتظام ہی نہیں ہے، اور اس نے تیمم کر لیا تو باقاعدہ ویسا وضو ہو گیا جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، یعنی اس سے باقاعدہ نماز پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، ذکر، جو بھی کام ہے سب کچھ تیمم سے کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کا طریقہ سن لے، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کی نیت سے، یعنی تیمم کی نیت کر لے، تیمم کی نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر
کسی ایسی پاک جگہ یا ایسی پاک چیز پر، ایسی پاک زمین پر دونوں ہاتھ مار کر الٹ لے. یعنی جیسے مٹی ہو یا مٹی ہو، مٹی ہی سمجھ لیجئے، دوسری بھی چلتے ہیں مگر مٹی سمجھ لیں. مٹی پر، دھول پر ہاتھ مار کر ہاتھ الٹ لے، زیادہ اگر گرد لگ گئی تو الٹ لے، اور پھر پہلی مرتبہ میں لے کر اس سے سارے منہ کا مسح کر لے. یعنی منہ پر پھیر لے. جیسے وضو میں چہرہ دھویا جاتا ہے، ایسے پورے منہ پر اس کو پھیر لے، اس مٹی والے ہاتھ کو. اور اس میں خیال رکھے کہ جیسے وضو میں پورا دھونا ضروری کہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، ایسے تیمم میں ہر جگہ ہاتھ کا پھر جانا ضروری ہے. تو اچھی طرح سے ہاتھ پھیر لیں. یہ ہو گیا ایک. اور پھر دوسری مرتبہ یوں ہی مٹی پر ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھ پر ہاتھ پھیر لے. جیسے وضو میں دھوتے ہیں، پہلے سیدھے ہاتھ پر ناخون سے لے کر ٹخنے کے اوپر، کونی کے اوپر تک، اس طرح سے پہلے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر ہاتھ پھیر لے، پھر بائیں ہاتھ پر ہاتھ پھیر لے. ہاتھ پوری جگہ پھر جانا چاہیے، انگلیوں کے درمیان سے لے کر پوری جگہ ایسے وہ مٹی والا ہاتھ پھیر لے. بس یہی طریقہ ہے. یہ دو چیز ہو گئی، تیمم ہو گیا. تیمم میں نہ سر کا مسح ہے، نہ تیمم میں پیر ہے. تیمم میں دو ہی چیزیں، چہرہ اور ہاتھ. تیمم میں سر کا مسح اور پیر نہیں ہے. دھونا کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ دھونا ہے ہی نہیں اس میں. تو صرف چہرہ ہے اور دونوں ہاتھ ہیں. اچھا، تیمم میں نیت کرنا یہ ضروری ہے. وضو میں نیت ضروری نہیں تھی. دعا کہہ لے یا نیت، وضو میں نیت ضروری نہیں تھی. وضو کے وقت کوئی نیت نہیں کی کسی نے، اور بغیر نیت کے ہی اگر اس نے کیا کہتے ہیں وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو جاتا ہے. لیکن تیمم میں نیت ضروری ہے. تیمم بغیر نیت کے نہیں ہوگا. تو تیمم میں نیت ضروری ہے. تیمم کے دو فرائض ہے، یاد رکھے. پہلا نیت کرنا. نیت کرنا کیا مطلب؟ دل میں ارادہ کرنا کہ میں تیمم کر رہا ہوں، پانی نہیں ہے اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں. غسل کا ارادہ ہو یا وضو کا، پاک ہونے کے لیے یا وضو کے لیے، نیت کرنا یہ تیمم کا پہلا فرض ہے. اور دوسرا فرض جو بتایا گیا، یعنی دوسرا فرض یہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا اور دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ پھیرنا، یہ دوسرا فرض ہے. نیت اور یہ بس اتنا ہی تیمم کا ہے. اس سے تیمم ہو گیا. تیمم سے ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے جو وضو سے کیا جا سکتا ہے. مگر وہی ہے. اچھا، چلتے چلتے ایک مسئلہ سمجھ لے. پانی نہیں ہے سے مراد کیا؟ آج کے زمانے میں تو یہ مشکل ہی ہو جائے گا، مگر سمجھ لے پانی نہیں ہے. ہم بولتے ہیں کہ پانی نہیں تو تیمم کرنا ہے. تو پانی نہیں ہے کب مانا جائے گا، یا کیا اس کی شریعت نے کیا مقدار طے کیا، شریعت نے اس کا کیا حد طے کی ہوئی ہے؟ تو 1 میل دور چاروں طرف اگر پانی نہیں ہے تو تیمم ہے. مجھے نہیں لگتا آج کے زمانے میں ایسا کبھی وقت آئے گا. ایسا تو کبھی آ ہی نہیں سکتا. آج کتنا بھی سفر ہو، کچھ بھی ہو، تو بہرحال 1 میل کی دوری کا اس میں لکھا ہوا ہے. ایسے تیمم کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو آگے چیز آتی ہے وہ ناپاک کپڑوں کو یا ناپاک چیزوں کو پاک کیسے کیا جائے، اس کا بیان اس کے بعد شروع ہوتا ہے آگے کہ کپڑے پہ ناپاک. اب تک تو ناپاکی کس طرح سے ہوتی ہے یا ناپاک چیز کیسے ہوتی ہے وہ بیان چل رہا تھا. اب کوئی چیز ناپاک ہو گئی تو اس کو پاک کیسے کرنا ہے وہ بیان شروع کیا جاتا ہے. کپڑا، جسم یا جو بھی چیز ہے. اول تو سمجھ لیں، جسم پہ اگر ناپاکی لگ گئی باہر سے تو غسل فرض نہیں ہوتا. یہ ذرا سمجھنے والا مسئلہ ہے. اس کو تھوڑا سا شاید بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ناپاکی اڑ گئی، جسم پہ آ گئی تو اب نہانا ہی پڑے گا، یعنی غسل فرض ہو گیا. تو باہر سے کوئی ناپاکی ہمارے کپڑوں پہ یا جسم پہ لگ جائے
تو اب اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا ہے، غسل فرض دوسری صورتوں میں ہوتا ہے، یہاں غسل فرض نہیں ہوا۔ یہاں کیا، جس جگہ پہ ناپاکی لگی ہے جسم پہ، اگر اتنا حصہ دھو دیا گیا تو آپ پاک ہو گئے، اس کو اب نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم بولتے ہیں طہارت ٹوٹ گئی، بہت سے موقع پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ طہارت ٹوٹ گئی، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب طہارت ٹوٹ جانا سے مراد ہم کیا مانتے ہیں؟ اگر استنجا کو پانی نہیں لیا تو ہم کہتے طہارت ٹوٹ گئی۔ تو اب یہ باریک مسئلہ سمجھ لیں، استنجا کو اگر پانی نہیں لیا تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا یا؟ اس میں 2-3 باتیں اور ہیں، چونکہ 11 منٹ ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ 2-3 باتیں آگے کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔